أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما ننسخ من آیت، جس کسی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا اس سے بہتر آیت ہم لے کر آتے ہیں، او مثلہا یا اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی سلطنت بادشاہت، وما لکم من دون اللہ اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے من ولی کوئی حامی، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ہے۔ دوبارہ ترجمہ، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے اور تمہارے لیے نہیں ہے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار؟ ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت، اس سے بہتر حکم یا اسی جیسا حکم لے کر آتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ دوسری بات، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تیسری بات، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ چوتھی بات، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور حامی نہیں ہے اور کوئی تمہارے لیے مددگار بھی نہیں ہے۔ آج کا درس علمی درس ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے مدرسوں کے اندر پڑھنا پڑتا، 8 سال پڑھنا پڑے گا، اور 8 سالوں میں سے بھی 7ویں 8ویں سال میں یہ قاعدے اور یہ سمجھنے کی باتیں اور اس کے اصول بتائے جاتے ہیں۔ چلو آج آپ کے لیے کوشش کر کے آسان کر کے عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نسخ کے بارے میں ہے آج کا درس، نسخ کے بارے میں، تو پھر اس کی بھی تعریفیں کرنا پڑتا۔ نسخ کے معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر اس کے کیا معنی لیں گے، اس کے احکام کیا ہوں گے، یہ ساری بحثیں آئیں گی، لیکن ان سب بحث سے ہٹ کر، مباحث سے ہٹ کر آپ کو سلیس انداز میں مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ نسخ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے ایک حکم دیتے، اس پر عمل کرو، اس پر چلو، بعد میں کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ پہلے جو حکم دیے اس سے ہٹ کر دوسرا حکم دیتے، اس کے خلاف میں دوسرا حکم دیتے۔ اب پہلے کے حکم کو چھوڑ کر دوسرا جو حکم دیا اللہ نے اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے بولتے نسخ۔ پہلے اللہ ایک حکم دیتے، پھر بعد میں اس کے خلاف، اس کے بعد میں اللہ حکم دیتے، اس کو عمل کرنا، اس پر چلنا۔ پہلے ایک حکم دیے، اس کو ہٹا کر اس کے خلاف میں دوسرا حکم دیتے ہیں، تو اسے بولتے ہیں نسخ۔ تو یہودی، بالخصوص یہودی اور
بالعموم کافر مشرک، یہ سب لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آج ایک حکم دیتے ہو، ایک بات بتاتے ہو، اور کل دوسری بات بتاتے ہو، اور آج کی بات میں کل کی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے آج ایک حکم دینا، آج ایک بات کرنا، کل دوسری بات کرنا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم پر نازل ہونے والی کتاب اور وحی یہ تمہاری منہ بولی بات اور تمہاری منہ بولا بیان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن اور پیغام اور میسیج نہیں ہے، یہ بس تمہاری منہ کی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ بالخصوص یہودی اور بالعموم کافر اور مشرک۔ تو ان کے رد میں جواب میں یہاں اللہ نے نسخ کے بارے میں اللہ آیت نازل فرما دیا، اور اس کے نسخ کے بارے میں اس کی مثالیں اور اس کے مزید احکامات بھی سیقول کے دوسرے پارے کے شروع میں بھی آئیں گے۔ اس کی مثال آج ایک بتاؤں گا، اور اس کی مزید مثالیں اور مزید احکام دوسرے پارے کے شروع میں آئیں گے۔ تو یہودی کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات بتا رہی اور کل دوسری بات بتا رہی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ان کی زبانی باتیں نہیں ہے، اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی بات کو اللہ کی طرف نسبت کر رہی ہے، اللہ کی طرف سے بول کر۔ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور اسے ثابت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ اور اللہ کی طرف اسے منسوب کرنے بول کر یہ یہودی مشرکین اور کافرین کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح اور ایک واقعہ بھی ہے، حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے نماز میں، ان کو کچھ سورہ یاد تھے، بسم اللہ پڑھ کے تہجد کی نماز میں سورہ پڑھنا شروع کر رہی تو سورہ یاد نہیں آ رہی۔ اب صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تو سورہ پڑھنے کے لیے کوشش کرو، لیکن میری زبان سے سورہ نکل نہیں پا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سورہ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سورہ کل رات ہی میں منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کا واقعہ دیگر چند صحابہ سے بھی پیش آیا تھا، مطلب دوسرے صحابہ بھی نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، وہ سورہ پڑھنا چاہتے تھے تو حضور صاحب وہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو پھر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی یہی کہا کہ وہ سورہ جو تم پڑھنا چاہتے تھے کل رات میں تہجد میں، وہ سورہ کل ہی یا پرسوں ہی وہ پچھلے دن میں منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کا مطلب سمجھ میں آ گیا، نسخ منسوخ، کہ اللہ پہلے حکم دیتے پھر بعد میں اس کے خلاف میں دوسرا حکم دیتے، اب پہلے ایک حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو فالو کرنا۔ اس کے لیے مثالیں، ایک مثال تو کیا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا تھا، مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور کتنے دن نماز پڑھے؟ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ 16-17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، حضور کی بھی خواہش تھی کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو بہتر ہوگا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، دوسرے پارے کے پہلے صفحے کے اندر وہ آیت موجود ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ تو اللہ نے پہلے قبلہ رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ حکم نماز ہی میں نازل ہو گیا، نماز پڑھتے پڑھتے ہی بیت المقدس کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اسے بولتے نسخ اور منسوخ۔ پہلے ایک حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب نماز ہی میں حکم آ گیا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب بجائے بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ تو اس آیت اور حکم نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، نماز ہی میں اس طرف سے پھر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک تو یہ مثال، اور ایک مثال، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی نسخ کے متعلق بہت ساری مثال اور واقعات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اور ایک مثال سن لو، ایک تو یہ
بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب حکم آ گیا تو نماز ہی میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے. ایک مثال دی. دوسری مثال کیا کہ قرآن مجید میں ابتدائی زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کی عدت 1 سال ہوتی تھی. 1 سال کے لیے اسے کسی گھر میں بند کر دیتے تھے، اسے کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اسے دیتے تھے، کچھ نہیں دیتے تھے، اسے بند کر دیتے تھے کمرے کے اندر یا گھر کے اندر چھوڑ دیتے تھے اسے. اب وہ عورت 1 سال کے بعد اگر زندگی ہو کر باہر نکل آئی تو اس کی خوش قسمتی ہو، ورنہ اس میں بھی بڑی باتیں، اس میں بھی. اور کیا، اس عورت کو 1 سال کے بعد پانی نہیں، کھانا نہیں، 1 سال تک کیسا کہ تھی گندگی، نحوست، حیض اور نفاس کے گندگیوں اور غلاظتوں سے اسی طرح تھی. پانی بھی نہیں لانا، اس میں نہیں کرنا تھا، 1 سال تک چھوڑ دیتے تھے اسے کمرے کے اندر، گھر کے اندر. اب 1 سال کے بعد اگر اس کی خوش قسمتی سے وہ زندہ باہر آتی تو پھر کیا کرتے تھے، اس کی شرمگاہ پر کوئی پرندہ چھوڑ دیتے تھے. اب اس کی حیض و نفاس کے خون کی گندگیوں اور غلاظتوں سے، اس کی بدبو سے اگر وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تو پھر آگے کے مرحلے شروع ہوتے، ورنہ پھر وہ عورت اسی طرح وہ عورت گل کے سڑ کے مر جاتی تھی. تو کسی کا شوہر جب مر جاتا زمانہ جاہلیت میں تو 1 سال عدت ہوتی تھی. تو ابتدائی زمانے میں ان کی اس رسم کو آہستہ مٹانے کے لیے 1 سال عدت گزارنا، بیوہ عورت جس کا شوہر مر گیا تو اس کو 1 سال عدت گزارنا، یہ حکم نازل ہوا. 1 سال تک عدت. زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، 1 سال تک چھوڑ دیتے تھے، کھانا نہیں، پانی نہیں، کپڑا نہیں، نہانا نہیں، دھونا نہیں، کچھ بھی نہیں. تو ان کی اس مزاج کو، رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن بھی انہی کے انداز کے ساتھ چلتا ہوا اس رسم کو ختم کر دیا. تو ان کے ہاں کیا تھا، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی رسم کیا تھی، 1 سال تک کچھ بھی نہیں دینا، اسے چھوڑ دینا. تو قرآن کے اندر پہلا بھی ویسا ہی تھا، پہلا وہی حکم تھا کہ متاعا الی الحول غیر اخراج. 1 سال تک کیا کرو، عدت گزارنا عورت. پہلے یہ حکم تھا 1 سال تک عدت گزارنا اگر کسی کا شوہر مر گیا تو. پھر بعد میں کیا ہوا، اللہ نے اس حکم کو، 1 سال عدت کا حکم نازل ہوا، اب اس حکم کو اللہ نے بدل دیا. سمجھ میں آیا. والذین یتوفون منکم، قرآن مجید کے دوسرے پارے میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. جب تم میں سے کسی کا شوہر مر جائے، ویذرون ازواجا، چھوڑ دو ان کی بیویوں کو، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کرتی رہیں. کب تک، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن تک. بدل گیا حکم. پہلے کیا حکم نازل ہوا، بیوہ عورت کے بارے میں کیا حکم نازل ہوا، 1 سال تک عدت گزارنا. بعد میں پھر کیا حکم نازل ہوا، عورت کی عدت کے بارے میں 4 مہینے 10 دن کا حکم نازل ہو گیا. جب 4 مہینے 10 دن کا حکم آ گیا تو پہلے کی آیت اور پہلے کا حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. 1 سال عدت گزارنے کا حکم، یہ 4 مہینے 10 دن کی جب آیت نازل ہو گئی تو وہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اب عدت کتنی رہے گی، 1 سال نہیں رہے گی، 4 مہینے 10 دن عدت بیوہ عورت کی رہے گی. 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ عورت کہیں نکاح کرنا چاہے یا اسے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. سمجھ میں آیا نا، سکتی کن اور استی بات. ایسا کہیں کو کرتے اللہ تعالیٰ، ایسا اللہ کہیں کو کرتے، پہلے ایک حکم بعد میں ایک حکم، ایسا کہیں کو کیوں ایسا؟ ارے دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لو کہ اگر کوئی آدمی کسی ملک کا سربراہ، بڑا حاکم، سی ایم ہوتا ہے تو وہ اس کی حکمرانی میں ایک قانون بناتا ہے، اور جب حالات بدلیں گے تو حالات کے مطابق وہ اپنے فیصلوں کو، اپنے حکم کو، اپنے اصول کو بدلتا رہتا ہے. تو اب دنیا کا یہ ٹیمپروری عارضی حاکم بن کر، دنیا میں ایک خطے اور ایک ملک کا حاکم بن کر جب اس کے ہاتھ میں اختیار ہو سکتا ہے تو زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، تو اس کے ہاتھ میں اختیار کیوں نہ ہو؟ سمجھ میں آئی بات. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کا ایک حکم تھا
تو اس میں کچھ سختی ہو، بعد میں اللہ حکم نازل کر دیتے ہیں، بعد میں کا حکم اس سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ پہلے کا حکم آسان تھا، لیکن بعد میں کا حکم اس سے بھی زیادہ آسان، سمجھ گیا؟ اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بعد میں آنے والا حکم مشکل ہو اور ثواب ملتا زیادہ اسی وقت ہے جب آدمی مشقت اور تکلیف اور مجاہدہ زیادہ برداشت کر کے اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اسے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح شراب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دم نازل نہیں کر دیا حرام ہے بول کر، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کی برائی بیان کر کے، اس کی خباثت کو اللہ بیان کر کے، دھیرے دھیرے اللہ نے اس کی مذمت کو اور اس کے حرام ہونے کو، اس کی حرمت کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو یہ یہودیوں اور مشرکوں اور کافروں کا رد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ایک بات کہتے ہیں اور آج ایک بات کہتے ہیں، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ان کی زبان سے ایسی باتیں نہ نکلتی، محض یہ ان کا کلام ہے، یہ اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا حوالہ اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں کے رد میں، مشرکوں اور کافروں کے رد میں، یہ اللہ ہی کی آیات نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، بس وہ جب چاہتا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے آیاتوں کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آیت کو بدل دیتے، کبھی اللہ تعالیٰ اس آیت کو باقی رکھ کر اس کے حکم کو بدل دیتے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا، آیت تو قرآن کے اندر موجود رہتی ہے لیکن اس کا حکم بدل جاتا، کبھی کبھار وہ آیت نہیں رہتی ہے، پڑھنے کے واسطے قرآن کے اندر وہ آیت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس آیت کو مٹا دیتے ہیں۔ ابھی واقعہ بتایا نہیں کہ وہ صحابی حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی رات کے اندر تہجد پڑھنے کے لیے جب اٹھے تو بسم اللہ پڑھ کے جب سورہ پڑھنا چاہتے تھے تو وہ سورہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ کر عرض کیا تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ آیتیں، وہ صورتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں، جو آیتیں منسوخ ہو چکی تھیں، ان کو جن کے ذہن میں وہ آیت اور صورتیں موجود تھیں ان کے ذہنوں سے بھی اللہ نے مٹا دیا، اور جہاں جہاں وہ آیات لکھی ہوئی تھیں ان جگہوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ منسوخ شدہ صورتوں اور آیتوں کو اللہ نے وہاں سے بھی ہٹا لیا اور مٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکوں کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ حقیقت اور بات خلاصہ کیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اللہ ہی کا پیغام اور اللہ ہی کا میسیج ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور انسانوں کے بیچ میں ٹاور کا، سم کا کام کر کے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلام کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔